بخشنا چاہے جب وہ اپنی امت کو تحفے میں گناہگاروں کو رمضان دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے مان ہم جیسے گناہگاروں کا، اس ماہ مقدس کو ایسی شان دیتا ہے۔ نیوز ویوز HD کی جانب سے برکتوں کے مہینے کا استقبال پروگرام شان رمضان، جس میں بیان ہوگی رمضان المبارک کی شان، فضائل اور مسائل، سنائے جائیں گے انبیاء کے قصائص، بتائے جائیں گے قرآنی آیات پر مبنی وظائف۔ تو نیکی اور ہدایت کے اس سفر میں بنے رہیں ہمارے ہم سفر، روزانہ سحر 3 بجے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ قاری عبدالشکور قادری اور نیوز ویوز HD کی ٹیم کی جانب سے رمضان المبارک کے پروگرام شان رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ آج ہم مکہ اور مدینہ شریف کی فضیلت کے حوالے سے، خانہ کعبہ کی فضیلت اور گنبد خضرا کی فضیلت کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز پروگرام کے اختتام پر آپ کو اچھی دعا یا کوئی نوافل وغیرہ بتائے جائیں گے۔ نیکی اور عبادات کے سفر میں ہمارے ہم سفر بننے کے لیے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں، اور اپنی قیمتی آراء کمنٹس میں ضرور دیں۔ اللہ رب العزت کا گھر کعبہ شریف، جس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اللہ رب العزت قرآن پاک کے 4 پارے میں ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج لوگوں پر فرض ہے جو استطاعت رکھتے ہیں، جو طاقت رکھتے ہیں۔ جیسا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ کعبہ کی تعمیر کا آغاز کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبۃ اللہ کی دیواریں تعمیر کر رہے تھے، جیسے جیسے وہ مقام ابراہیم والا جو پتھر ہے، جیسے جیسے کعبہ کی دیواریں اوپر کو جا رہی تھیں، اس پتھر کا سہارا لے کر، اس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام اللہ کے گھر کو بنا رہے تھے۔ جیسے جیسے دیواریں اوپر جاتی تھیں، وہ پتھر خود بخود اوپر اٹھتا چلا جا رہا تھا، اور ساتھ دعا کر رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہماری طرف سے یہ کام قبول فرما لے۔ جب کعبہ مکمل بن گیا، تعمیر ہو گیا، اللہ رب العزت نے کہا اے ابراہیم، اے اسماعیل علیہ السلام، آپ دونوں باپ بیٹے نے میرا گھر بنایا ہے، مانگو کیا مانگتے ہو۔ جیسے ہمارے ہاں دنیا میں ایک رواج ہے، ہمارے ہاں کوئی مزدور کام کرتا ہے تو شام کو ہم اس کی مزدوری دیتے ہیں، کس نے کام اچھا کیا ہے، اس کا کام مکمل ہو گیا ہے۔ تو جب انہوں نے کعبے کو بنا لیا، اللہ کے گھر کو تعمیر کر لیا، اللہ رب العزت نے فرمایا میرے ابراہیم، میرے اسماعیل، مانگو کیا مانگتے ہو۔ انہوں نے کوئی دنیا نہیں مانگی، بلکہ کہا ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب وہ جو امت مسلمہ آنے والی ہے وہ ہماری نسل سے ہونی چاہیے، وہ ہماری ذریت سے ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تو میں کر دوں گا، اور مانگو کیا مانگتے ہو۔ عرض کرتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب وہ جو آخر الزمان نبی کائنات میں جلوہ گر ہونے والا ہے، وہ جو تیرا محبوب تشریف لانے والا ہے، بس میں ابراہیم یہ چاہتا ہوں کہ مجھے اس محبوب کا دادا بنا دے، مجھے اس کا بابا بنا دے۔ جب کائنات دنیا جب ختم ہو جائے گی، جب میدان محشر میں کوئی کہے گا یہ آدم علیہ السلام کا بیٹا ہے، یا یہ اس کا باپ آدم علیہ السلام ہے، اس کا باپ شیس علیہ السلام ہے، اس کا باپ نوح علیہ السلام ہے، اس کا باپ زکریہ علیہ السلام ہے، اس کا باپ یحییٰ علیہ السلام ہے، اس طرح کے ناموں سے القابات کے ساتھ پکارا جائے گا۔ میں چاہتا ہوں جب میری باری آئے کوئی یہ نہ کہے یہ اسماعیل کا باپ ہے،
یہ اسحاق کا باپ ہے، بلکہ جب میری باری آئی تو مجھے کہا جائے یہ محمد عربی کے دادا ابراہیم علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، یہ جد امجد ہیں حضور علیہ السلام کے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وہ آخر الزمان نبی جو ہے ابراہیم وہ تیری نسل سے ہی ہوگا، ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ اب اللہ رب العزت نے اس شہر مکہ کی قسم اٹھائی قرآن پاک کے اندر، 30واں سپارہ ہے، سورہ بلد ہے۔ میرا رب فرماتا لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم اس لیے نہیں کھاتا۔ مالک کس شہر کی؟ فرمایا ہر شہر کی قسم نہیں کھا رہا، بلکہ یہ کعبہ شریف والا شہر مکہ شہر جو ہے میں اس کی قسم کھاتا ہوں۔ یا اللہ اس لیے کھاتا ہے کہ یہاں پر تیرا گھر کعبہ ہے، اس لیے قسم کھاتا ہے، یہاں پر حجر اسود ہے اس لیے قسم کھاتا ہے، کہ مقام ابراہیم ہے، لوگ آ کے نفل پڑھتے ہیں یا اس کا طواف کرتے ہیں، یا یہاں پر حتیم کعبہ ہے۔ فرمایا نہیں، نہ اس لیے قسم کھاتا ہوں کہ یہاں پر میرا گھر کعبہ ہے، نہ اس لیے قسم کھاتا ہوں کہ یہاں پر حجر اسود ہے، نہ اس لیے قسم اٹھاتا ہوں کہ یہاں پر مقام ابراہیم ہے، صفا و مروہ کی پہاڑیاں ہیں، زمزم ہے، یا حتیم کعبہ ہے، یا اس شہر کے اندر میدان عرفات ہے، مزدلفہ ہے، اور مزدلفہ ہے، اس لیے قسم نہیں کھاتا، بلکہ قسم اللہ تعالیٰ کیوں کھاتا ہے تو؟ فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، محبوب اس شہر مکہ کی میں اس لیے قسمیں کھاتا ہوں کہ اس شہر کی ہواؤں نے تیری سانسوں کو چوما ہے، اس شہر کی مٹی نے تیرے قدموں کو چوما ہے، میں تو اس لیے قسمیں شہر کی کھاتا ہوں۔ آگے اللہ فرماتا ہے ووالد وما ولد، اور محبوب اس باپ کی قسم کھاتا ہوں جس کا تو بیٹا بنا ہے۔ تو اللہ رب العزت اس شہر مکہ کی قسمیں کھا کر، قرآن پاک کے اندر قسمیں کھا کر اس کی شان بیان کر رہا ہے۔ اور دیکھیے حجر اسود ہے، کعبہ تو کعبہ رہا، کہتے ہیں جب حاضری کے لیے جائیں، انسان کی جب پہلی نظر پڑتی ہے، جو کچھ بھی مانگے، جو دعا بھی مانگتا ہے، اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ یہ تو کعبہ ہے، یہ حجر اسود دیکھ لیں، ایک پتھر ہے، نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، یہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر باتیں ہوتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کعبے کا طواف کر رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب حجر اسود کے سامنے آئے چومنے کے لیے، کہا حجر اسود سن، تو پتھر ہے، کسی کام کا نہیں ہے، نہ فائدہ دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے، میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ تجھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما ہے، تجھے مصطفیٰ نے چوما ہے۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حجر اسود کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں عمر بھائی کیا کہہ رہے ہو؟ خدا کی قسم میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، کریم آقا علیہ السلام فرما رہے تھے جو کوئی طواف کعبہ کرتے ہوئے حجر اسود کو چومتا ہے، یا حجر اسود کی طرف اپنا ہاتھ کر کے اپنے ہاتھ کو چوم لیتا ہے، یا ہاتھ بھی نہیں بلکہ لکڑی اٹھا کر اس لکڑی کو، اس چھڑی کو حجر اسود کی طرف کر کے اس کے بعد اس کو چوم لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو اس طرح دور فرما لیتا ہے جیسے وہ آج ہی پیدا ہوا ہے دنیا کے اندر۔ اس طرح اتنی فضیلت اس حجر اسود کی ہے، تو اللہ کے گھر کعبہ کی فضیلت کا عالم کیا ہوگا؟ کعبہ کی شان کا عالم یہ ہے، جب قیامت قریب ہوگی کعبہ بھی اٹھا لیا جائے گا، اور کعبہ اللہ رب العزت پوچھے گا کعبے سے بول کس کس کی سفارش کرتے ہو؟ اس وقت کعبہ کہے گا یا اللہ جس نے میرا طواف کیا، جس نے آ کے عمرہ کیا، جس نے یہاں پر میرے طواف کیے، عمرہ کیا، حج کیا، میں اس ہر شخص کی تیری بارگاہ میں سفارش کرتا ہوں کہ تو اس کو بخش دے اور اس کو جنت عطا کر دے۔ کعبہ تو یہاں تک سفارشیں کرے گا، کعبے کے ساتھ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پیار کرتا تھا، اس شہر مکہ سے نبی کریم علیہ السلام کو کتنا پیار تھا کہ آقا علیہ السلام نے اپنا بچپن یہاں گزارا۔ آقا علیہ السلام پر قرآن پاک کی صورتیں، مکی صورتیں اتریں، کریم آقا علیہ السلام کا مکی دور جو تھا بڑا سخت گزرا ہے کہ آقا علیہ السلام نے تکلیفیں بھی برداشت کی ہیں، ظلم بھی سہے ہیں، آقا علیہ السلام نے طرح طرح کی اذیتیں بھی برداشت کی ہیں۔ لیکن جب آقا علیہ السلام مکے سے جانے لگے مدینہ کی طرف، مدینہ والوں نے آقا علیہ السلام کا استقبال کیا، بڑی بڑی آقا علیہ السلام کے لیے حضور علیہ السلام کی آمد کے اندر انہوں نے بڑا انتظار کیا، اور آقا علیہ السلام کی آمد پر بڑی خوشیاں منائی گئیں، یہاں تک کہ جب نبی کریم علیہ السلام مدینہ شریف میں گئے، نجار جو ایک گھرانہ تھا
اس گھرانے کی بچیوں نے دف بجا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال کیا. طلع البدر علینا کے ترانے پڑے گئے. من سنیت الوداعی وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. کہیں معصوم ننھی بچیاں دف بجاتی تھیں، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھیں کہ بچیاں ہیں ہم بنی نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے ہمیں آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی. کہ وہ مدینہ جس کو یثرب کہتے تھے، بیماریوں کا گڑھ کہتے تھے، جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قدم آتا ہے، رحمت والے قدم کی برکت سے اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ بنا دیتا ہے، روشنیوں والا شہر بنا دیتا ہے. اس شہر کی فضیلت پوچھنی ہے تو آؤ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھتے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی مدینہ شہر کے اندر جوتا نہیں پہنا ہے اور دیواروں کے ساتھ ہاتھ رکھ کے چلتے تھے، اپنے پاؤں کی ایڑیاں اٹھا اٹھا کر چلتے تھے. کہتے تھے کہیں میرا قدم وہاں نہ آ جائے جہاں میرے مصطفیٰ کے قدم لگے ہیں. مدینہ سے باہر بھی نہیں جاتے تھے، رفع حاجت کے لیے بھی جاتے تھے، ایک قدم مدینہ کی سرزمین پہ ہوتا تھا، ایک قدم باہر ہوتا تھا. کہتے تھے امام مالک موت تجھے آئے تو مدینے میں آئے، تیری زندگی بسر ہو تو مدینے میں ہو. آپ نے 4 عمرے کیے ہیں اور ایک حج کیا ہے. کسی نے کہا آگے کیوں نہیں کرتے؟ کہتے اب امام مالک کو شرم آتی ہے کہ میرے آقا نے بھی 4 عمرے کیے تھے، ایک حج کیا تھا، اس لیے میں جو ہے اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہتا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ شہر کا اتنا ادب کرتے تھے، یہاں تک کہ شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیجئے، آپ نبی کریم علیہ السلام کے روزہ انور پر رہتے تھے. یہاں تک مفسرین لکھتے ہیں، محدثین لکھتے ہیں اکثر کہ آپ جھاڑو کا کام بھی کرتے تھے، روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفائی بھی کرتے تھے. 1 2 یا 3 4 مرتبہ آپ نے اپنی ریش مبارک داڑھی مبارک سے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف کیا. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن خواب میں تشریف لاتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں عبدالحق مدینہ چھوڑ دو، دلی میں جا کے ہماری حدیث پڑھاؤ. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چھوڑنے کو دل ہی نہیں کرتا ہے. میرے آقا علیہ السلام جب دوسری رات آئی پھر تشریف لائے، پھر یہی فرمایا مدینہ چھوڑ دو، دلی میں جا کے ہماری حدیث پڑھاؤ. پھر بھی کہا حضور مدینہ چھوڑنے کو دل نہیں کرتا. پھر تیسری رات جب آتی ہے میرے آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا عبدالحق مدینہ چھوڑ دو، دلی میں جا کے ہماری حدیث پڑھاؤ. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تو آپ کا روزہ انور دیکھ لیتا ہوں، میرے دل کو سکون مل جاتا ہے، میرا دل جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، مجھے سکون اور راحت ملتی ہے. میں دلی میں جا کے کیا دیکھوں گا، کس کو دیکھوں گا؟ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے عبدالحق تم مدینہ کو چھوڑ کر دلی میں جا کے میری حدیث پڑھانا تمہارا کام ہے. جب کبھی ہماری یاد آ جائے، جب ہماری زیارت کی خواہش ہو جائے کہ آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھنا ہے، آج حسنین کے نانا کو دیکھنا ہے، آج زہرا کے بابا کو دیکھنا ہے، فرمایا دلی میں بیٹھے حدیث پڑھاتے پڑھاتے آنکھیں بند کر لیا کرنا، ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے آیا کریں گے. اتنا پیار ان لوگوں نے نبی کریم علیہ السلام سے بھی کیا ہے، مدینہ شریف سے بھی کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مدینہ شریف کی گلیوں میں نعرے لگا رہے تھے، کس بات کے؟ کہ میں نے مدینہ شریف کے اندر اللہ رب العزت کو چلتا پھرتا دیکھا ہے. سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور آ کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پر ہاتھ رکھتے ہیں اور کہا خاموش ہو جاؤ. آپ جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابو ہریرہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہتا ہے میں نے مدینہ کی گلیوں میں خدا کو چلتا پھرتا دیکھا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سچ کہتا ہے. حضور وہ کیسے؟ فرمایا مر رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھ محمد کو دیکھا ہے اس نے اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیا ہے. یہ ابو ہریرہ سچ کہہ رہا ہے. مدینہ کی اگر فضیلت بیان کی جائے تو کمال ہے. دیکھیے مدینہ شریف سے محبت، مدینہ شریف سے پیار اگر دیکھنا ہے تو حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیجئے، کس قدر ان کو پیار تھا کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں تو آقا علیہ السلام نے اپنے مدینہ کے گورنر کے خواب میں آ کے کہا کہ جامی کو میرے شہر میں نہ آنے دینا، روک لینا باہر، وہ بڑی تڑپ لے کر آ رہا ہے، بڑا درد لے کر آ رہا ہے. حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کو جب پتہ چلا کہ مجھے شہر میں انٹر نہیں ہونے دینا، میرا گناہ کوئی نہیں ہے، محبت اتنی تھی، الفت اتنی تھی کہ آپ نے کیا کیا، بھیڑ بکریوں کے ریوڑ جا رہے تھے، بھیڑ بکریوں کی کھال جو تھی پہن لی. لیکن پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے تجھے کہا تھا جامی کو روک لو، جامی پھر میرے شہر میں آ رہا ہے. حضور وہ کہاں ہے؟ فرمایا بھیڑ بکریوں کے ریوڑ کے اندر آ رہا ہے. جب بھیڑ بکریوں کے ریوڑ کو روکا گیا پھر نبی کریم علیہ السلام کی محبت کے اندر، مدینہ شریف کی تڑپ کے اندر جامی رحمۃ اللہ علیہ جب آتے ہیں، آقا علیہ السلام پھر خواب میں آ کے فرماتے ہیں میں نے تجھے کہا جامی کو روک لو، اگر جامی مدینے میں آ گیا اور میرے روزہ پر آ کر اس نے سلام پیش کر دیا
تو مجھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر سے ہاتھ باہر نکال کر اپنے جامی سے مصافحہ کرنا پڑے گا۔ اگر میں نے جامی سے مصافحہ کر لیا تو پھر دیکھ لینا دنیا میں قیامت برپا ہو جائے گی، اس لیے میرے جامی کو روک دیا جائے۔ جامی کا قصور کوئی نہیں تھا، بلکہ محبت اتنی تھی، جس محبت کے ساتھ وہ تشریف لا رہے تھے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر جامی میرے روزہ پر آ گیا تو مجھے ان سے مصافحہ کرنا پڑے گا۔ اس قدر یہ لوگ آقا علیہ السلام سے پیار کرتے تھے، مدینہ منورہ سے پیار کرتے تھے۔ اب دیکھیے کعبہ ہے، اس نے صرف ان لوگوں کی سفارش کرنی ہے کہ جنہوں نے ان کا کعبے کو دیکھا ہے، کعبے کا طواف کیا ہے، کعبے کے چکر لگائے ہیں اور حج کیا ہے، ان لوگوں کی تو وہ قیامت والے دن شفاعت کروائیں گے۔ کعبۃ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مالک میں تیرا گھر ہوں، انہوں نے مجھے دیکھا، میرا طواف کیا اور دعائیں مانگی یہاں پر آ کر، میں ان کی سفارش کرتا ہوں ان کو بخش دے۔ لیکن جب گنبد خضرا کی باری آئے گی، جب مدینہ منورہ کی باری آئے گی، گنبد خضرا کو جب اٹھا لیا جائے گا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ گنبد خضرا سے پوچھے گا بول گنبد خضرا تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ گنبد خضرا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مالک جس نے تو مجھے دیکھا، جس نے آ کے زیارت کی اور تیرے محبوب کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کیا، میں اس کی تو سفارش کرتا ہوں کہ تو اس کو بخش دے، اس کو جنت عطا کر دے، لیکن میں اس کی بھی سفارش کرتا ہوں جو یہاں تو نہ آ سکا لیکن اپنے شہر کے اندر، اپنے ملک کے اندر میرے دیدار کے لیے تڑپتا رہا کہ کب وہ لمحے آئیں میں حضور کی بارگاہ میں جا کر سلام پیش کر سکوں، میں اس کی بھی سفارش کرتا ہوں تو اس کو بھی بخش دے۔ تو مدینہ شریف کا ادب جو ہے اتنا ضروری ہے، یہاں تک ضروری اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ بے شک وہ لوگ جو رسول اللہ کے پاس اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود حکم دے رہا ہے کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو اونچا مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے عمل چھین لیے جائیں اور تمہیں خبر تک نہ ہو۔ کہتے ہیں حاجیوں سنبھل کے قدم رکھنا شہر مدینہ میں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے کعبہ کا دیدار کیا، طواف کعبہ کیا، حج کیا، عمرہ کیا اور میرے روزہ انور پر آ کر حاضری نہ دی، اس نے مجھ محمد کو بڑی تکلیف پہنچائی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں من زارا قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میرے روزہ انور کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا من زارا قبری حلت لہ شفاعتی، جس نے میرے روزہ انور کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی۔ میرے آقا علیہ السلام تو شفاعتیں کر رہے ہیں کہ جو میرے روزہ پر آ گیا، اس کا دیدار کر لیا، میں اس کی قیامت والے دن سفارش کروں گا، اس کو اللہ رب العزت سے بخشوا لوں گا، اور جس نے صرف مکہ سے ہو کر واپس چلا گیا اس نے مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف دی ہے۔ اس لیے جب مدینہ شریف میں جائیں، مکہ شریف میں جائیں، ادب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ دنیا کی باتوں میں مگن رہیں، بلکہ جس مقصد کے لیے ہم جاتے ہیں اس مقصد کو پورا کرنا چاہیے۔ اگر مکے میں ہیں تو سب سے زیادہ افضل عبادت کعبہ شریف کا طواف ہے، جو انسان طواف کعبہ کرتا ہے وہ بہت زیادہ افضل عبادت ہے۔ اس کے علاوہ اگر ٹائم ہو تو عمرہ جس قدر ہو سکے عمرہ کریں، اگر اس کے علاوہ حتیم کعبہ میں نوافل ادا کریں، حجر اسود کو چومنے کا موقع ملے تو یہ نہیں کہ لوگوں کو آپ اپنے کندھوں کے ساتھ ان کو دور کرتے چلے جائیں، ان کو کوئی تکلیف دیں۔ وہاں پر نہ آپ کسی کو ہاتھ سے تکلیف دے سکتے ہیں، نہ زبان سے تکلیف دے سکتے ہیں، نہ کوئی اور تکلیف دے سکتے ہیں، بلکہ جب آپ کی باری آ جائے اچھے طریقے کے ساتھ حجر اسود کا بوسہ لیا جائے اور دوسروں کو اسی طرح ٹائم دیا جائے۔ اسی طرح مدینہ شریف میں جب تشریف لے جائیں، ریاض الجنہ کے اندر نوافل پڑھنے ہیں تو یہ نہیں کہ وہاں پر بیٹھ جائیں اور کسی اور کو آنے نہ دیں۔ جب آپ نوافل ادا کر لیں اس کے بعد کسی اور کو باری دیں تاکہ وہ بھی نوافل ادا کر سکے۔ اور ریاض الجنہ وہ ہے جو جنت کا ٹکڑا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام اپنے روزہ انور میں زندہ ہیں کہ اپنے روزے میں زندہ ہیں میرے نبی، روزہ جنت ہے شک نہ تو کرنا کبھی، مردے جنت میں ہوتے نہیں دوستو، اور وہ جنت کا ٹکڑا مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے، عرش اعظم پہ جس کی بڑی شان ہے، روزہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے۔ پروگرام کے اختتام پر آپ کے ایک خوبصورت وظیفہ گوش گزار کرنا ہے کہ آپ کسی نبی کریم علیہ السلام سے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دعا کے متعلق پوچھا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور، یہ پڑھنی چاہیے۔ اور ایک اور دعا ہے جس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہم اجرنی من النار،
اے اللہ مجھے آگ سے بچا، اس کی بھی اس عشرے میں کثرت کرنی چاہیے، اور جس قدر ہو سکے نوافل کی کثرت کی جائے۔ ان طاق راتیں جو آ رہی ہیں ان کے اندر طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کیا جائے، رات کو قیام کے اندر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوا جائے، کبھی سجود میں کبھی رکوع میں۔ اللہ رب العزت ہماری گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ نیکی اور عبادات کے سفر میں ہمارے ہم سفر بنانے کے لیے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں، اور اپنی قیمتی آراء کمنٹس میں ضرور دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔